قال اللہ تعالی فی کلام المجید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئے، 2 2 3 3 اور 4 4۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اور جس مسلمان کو نکاح کرنے کی طاقت ہے اس کو چاہیے وہ نکاح کرے اور شادی کرے، کہ بعض اوقات مسلمان پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اس پر نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں اس پر نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے، شادی کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں سنت بھی ہوتا ہے۔ نکاح شریعت میں 2 گواہوں کی موجودگی میں مرد عورت کا ایجاب و قبول کرنا نکاح کہلاتا ہے۔ مرد مسلمان کا مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، کسی اور خلق سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی مرد کا کسی جن کے ساتھ، جنی کے ساتھ، یا جن کا کسی اور کے ساتھ نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نکاح کرنے سے کیونکہ نبی پاک کی سنت بھی ہے اور ساتھ ساتھ نسل انسانی کی بقا بھی ہے کہ اس سے انسان کی نسل باقی رہتی ہے۔ نکاح اور ایمان یہ وہ قدیم عبادتیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ 2 عبادتیں باقی رہیں گی، نکاح کرنا اور ایمان لانا۔ اور یہ نکاح کیونکہ نسل انسانی کا بقا کا ذریعہ ہے، اسی سے صالحین پیدا ہوتے ہیں، اسی سے ذاکرین عابدین کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس لیے یہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رائج ہے۔ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج عبد فقد استقیم فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے بندے کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور فرمایا باقی نصف کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ فساد فی الدین کی 2 وجہ ہوتی ہیں، ایک شرمگاہ اور ایک پیٹ، ان دونوں کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلا فساد جو دنیا میں قتل ہوا تھا وہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا کہ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا کہ وہ اقلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ خوبصورت تھی، حالانکہ اس کے ساتھ شادی کرنا روا نہ تھا، لیکن وہ اسے پھر بھی شادی کرنے اپنے بھائی کو اس وجہ سے قتل کر دیا۔ نکاح کرنا سنت تو ہے، لیکن اس زمانے میں لوگ نکاح کرنے کے لیے کسی عورت کو، ایسی عورت کو پیغام دیتے ہیں، یا لوگ اس عورت کا انتخاب کرتے ہیں جو بڑی مالدار ہو، جس کا حسن بہت زیادہ ہو، جس کا خاندان اعلیٰ ہو، ایسی عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس تلاش میں اپنی بیٹی یا اپنے بچے کی عمر کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا دو جہاں مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لِأَرْبَعٍ کہ کسی عورت سے 4 وجوہ سے نکاح کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی مرد کسی عورت سے ان 4 وجہوں سے نکاح کرتا ہے۔ ایک فرمایا لِمَالِهَا، عورت کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے کہ وہ مالدار ہو میں اسے نکاح کروں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، دوسرا فرمایا لِحَسَبِهَا، اس کے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے کہ اس کا خاندان اعلیٰ ہے، چودھری ہیں، ملک ہیں، یا کچھ بھی ہے، اس سے وہ شادی کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا لِجَمَالِهَا، عورت کے حسن کی وجہ سے، عورت کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس سے مرد شادی کرتا ہے۔ اور چوتھا میرے محبوب نبی نے فرمایا لِدِینِهَا،
یا بندہ اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس عورت سے نکاح کرتا ہے، لیکن میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكَ، فرمایا دین والی کو اختیار فرما، تیرے ہاتھ ہوں۔ معزز سامعین، آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ نبی پاک فرماتے عام طور پر 4 وجوہ سے بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، لیکن جو میرے محبوب نبی نے فرمایا نا، جس کو تو نے اختیار کرنا، فرمایا اس کی دینداری دیکھو، اس کے نیک نامی دیکھو، کیا وہ نماز پڑھتی ہے، کیا وہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرتی ہے، کیا اس کا اخلاق اچھا ہے، کیا وہ دیندار ہے، قرآن کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے۔ اگر وہ اس چیز کی پابند ہے، نہ مال کو دیکھو، نہ جمال کو دیکھو، نہ اعلیٰ خاندان کو دیکھو، بس جس نے یہ پا لیا اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ دیکھیں، جب عورت دیندار ہونا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی وجہ سے، اس نیک صالح بیوی کی وجہ سے اس مرد کو بھی نیک بنا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مرد بھی نیک بن جاتا ہے۔ اس دیندار عورت کے ہاں اولاد بھی دیندار ہوتی ہے کہ گود، ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے اولاد کی۔ جب ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹی بھی قرآن پڑھے گی، جب ماں نماز پڑھنے والی ہو تو بیٹا اور بیٹی بھی ماں کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ جی ہاں، کوئی اگر ماں جب کام کرے، اٹھتے بیٹھتے گانا گاتی رہے، فلموں کا تذکرہ کرتے رہے، ڈراموں کا تذکرہ کرتے رہے، تو پھر اولاد کبھی یہ ذکر نہیں کرے گی آؤ قرآن پڑھیں، اولاد کبھی نماز نہیں پڑھے، نماز کا ذکر نہیں کرے گی، اولاد کبھی نیکیوں کا ذکر نہیں کرے گی۔ جیسا ماں کرے گی اولاد بھی ایسے ہی کرے گی۔ اسی لیے تو اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوں تو پھر ان کی اولاد بھی حضرت امام حسن و حسین جیسی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دیندار عورت کا تم پسند کرو کہ دین، دیکھو مال اور جمال فانی چیزیں ہیں، مال اور جمال، عورت کا حسن اور عورت کی مالداری یہ فانی اور ختم ہو جانے والی چیز ہے، لا زوال نعمت ہے۔ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو بندہ کسی عورت کے مال کی وجہ سے اسے شادی کرتا ہے، باقی اس کے کوئی اعمال نہیں دیکھتا، اس کی نیک نامی نہیں دیکھتا، اس کا دیندار ہونا نہیں دیکھتا، اس کا نمازی عابدہ زاہدہ ہونا نہیں دیکھتا، صرف مال کی لالچ اور طمع میں آ کے اس سے شادی کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ فقیر ہی رہے گا، اس کے اندر یہ مالداری نہیں آئے گی بلکہ یہ فقیر ہی رہے گا۔ اور جو بندہ عورت کے حسن اور جمال کی وجہ سے اس سے شادی کرتا ہے، اعلیٰ خاندان کی وجہ سے اس سے شادی کرتا ہے کہ اس کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، اس کی وجہ سے میں عزت پاؤں گا، فرمایا وہ ذلیل ہوگا، ذلیل کہ صرف مال دیکھ کے یا صرف اس کے خاندان کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، فرمایا یہ شخص ذلیل ہوگا، اس کو عزت نہیں ملے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دین دے کر نکاح کرے اسے برکت دی جائے گی۔ اس لیے نا کہ مال ایک جھٹکے میں اور جمال ایک بیماری میں ختم ہو جاتا ہے۔ جب مال ایک جھٹکا ایسا آ جائے نا کہ وہ سارا کا سارا مال ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب عورت بیمار ہو جائے نا اس کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبوب نبی نے فرمایا نا اس عورت سے شادی کرو جو عورت دیندار ہو۔ اگر دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی ہے تو اور وہ خوبصورت بھی ہے، وہ اچھے اخلاق والی بھی ہے، اچھے خاندان والی بھی ہے، تو پھر یہ نور لا نور ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ بندہ نیک کو دیکھ کر شادی کرے، اس میں مالدار بھی ہو، وہ اعلیٰ خاندان کی ہو اور وہ جمال والی بھی ہو، تو اس میں نور علی نور ہے، اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ کوئی بندہ اچھی اور خوبصورت اور سے شادی نہ کرے، مالدار سے نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دین کو رکھو
اس کے دین کو دیکھو، اس کے بعد مال، اس کے بعد جمال، اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔